الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ جس محبت کے جذبے سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج تو خاص طور پر جب تراویح میں ختم قرآن ہو رہا تھا، اس کو ایک مبارک تقریب سمجھ کر آپ تشریف لائے، اور جب سے ملک کے اندر حالات تبدیل ہوئے ہیں، ہمارے ساتھیوں کی مبارکبادیوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور ضرورت سے زیادہ جاری ہے، کیونکہ اب نئے حالات کے اندر ہمیں نئے مشاورات جماعت کے اندر بھی، دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی، تو اس کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا، کیونکہ آپ حضرات کا مسلسل یہاں پر موجودگی جو ہے وہ خاصی اس حوالے سے ہوتی ہے۔ تو ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان حالات میں ہمیں آنے والے مستقبل پہ نظر رکھنی ہے اور اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے۔ میں چند باتیں آج کے اس مجلس میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی موقف تھا کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں غلط اسمبلیاں آئی ہیں، اور یہ جو 3.5 سال ہم نے جدوجہد کی، ایک ناجائز حکومت کے خلاف بھی کی اور کارکردگی کے لحاظ سے بھی بہت ہی ناقص اور نالائق ثابت ہوئے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا اور ان کے مسائل کو بھی ہم نے اٹھایا۔ ملک کی معیشت تباہ و برباد کر دی گئی، اور اس وقت پاکستان کے لوگ مہنگائی جیسی مصیبت میں جو پسے ہیں، اس دفعہ تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب میں آپ سے جلسے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک کے بھی مسائل ہیں، معیشت ملک کا مسئلہ ہے، اور معیشت کے حوالے سے اسلامی دنیا میں ہمارے قریب تر اگر کوئی ملک ہے تو وہ مملکت سعودی عرب ہے، اس کا اعتماد بھی ہم نے خراب کیا۔ غیر اسلامی دنیا میں اگر ہمارے قریب تر کوئی ہے تو وہ چین ہے، اس کا بھی ہم نے اعتماد خراب کیا، اور پھر مغربی دنیا نے اور مغرب کے مالیاتی اداروں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ لیکن یہ عجیب حکومت ہے جو آج جب اقتدار سے گری ہے، تو چونکہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ہم نے کئی سال تک امریکہ مرد آباد کے جلسے کیے، اس کے خلاف تحریک چلائی، اس سے ایک امریکہ مخالف ماحول وجود میں آیا، اور صرف پاکستان میں نہیں، پورے برصغیر میں۔ تو ان سب کو پتہ ہے دنیا میں کہ پاکستان میں مقبول ترین نعرہ یہ ہے کہ امریکہ مخالفت کی بات کر لیا کرو۔ چنانچہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کنٹینر پہ کرتا رہا، جلسوں میں کرتا رہا، میں نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں بے گھر لوگوں کو 50 لاکھ گھر دوں گا،
ایسی معیشت ہوگی کہ باہر کے لوگ پاکستان میں آ کر نوکری کریں گے، لوگ ہم سے بھیک مانگیں گے، میں نے اگر IMF سے بھیک مانگا تو میں خودکشی کر لوں گا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا رہا۔ لیکن اس کے بعد ہمارے ملک میں اگر قانون سازی ہوئی ہے تو FATF کے دباؤ کے تحت ہوئی، IMF کے دباؤ کے تحت ہوئی ہے، اور آج وہ پھر امریکہ مرد آباد کی بات کرتا ہے۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، اختلاف ہو اصول پر، نظریات پر، تو اسے کاز کہا جاتا ہے، اور اگر آپ وقتی طور پر ایک مقبول نعرے کو استعمال کرتے ہیں جذباتی ماحول میں اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو پھر اس کو کارڈ کہتے ہیں۔ تو یہ جو آج گفتگویں کر رہا ہے وہ ایک کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا۔ ابھی جو نئی حکومت بنی ہے ظاہر ہے کہ وہ 1 سال کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ، وہ بھی زیادہ سے زیادہ، لیکن اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے، اپنا تشخص ہے، اپنا موقف ہے، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے، چاہے وہ چلا گیا، اس کو ہم نے رخصت کر دیا، پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں، دوبارہ اس کے اندر دھاندلی کے امکانات ہیں، تو وقتی طور پر ان اسمبلیوں کا فائدہ اٹھا کے آپ انتخابی اصلاحات کر لیں، کچھ اور ایسی اصلاحات جو ناگزیر ہوں، تاکہ اس گند کا صفایا ہو سکے کہ ہم گدلے پانی سے تو نکلے لیکن دوبارہ گندے پانی میں نہ اتریں بلکہ شفاف پانی میں اتریں۔ تو اس حد تک ابھی بھی ہم اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہیں۔ مصلحت کی بھی حد ہوتی ہے، اقتدار اور پھر اس کو لمبا کرنا اور غیر ضروری طور پر لمبا کرنا، یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو، اور اس پر ہم اپنی رائے رکھیں گے، اور ان کے سامنے بھی ہماری رائے بالکل واضح ہے جی۔ لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے جدوجہد مل کر کی ہے، تو اس حوالے سے مشاورت اور ایسے تصور کہ جس پہ ہم کبھی یہ تصور نہ دیں کہ جو لوگ کل اپوزیشن میں متحد تھے آج حکومت میں وہ مخالف ہو گئے ایک دوسرے کے، یا وہ وحدت ٹوٹ گئی۔ وحدت کو برقرار رکھنا یہ بھی اس وقت ضروری ہے، ورنہ پھر اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ جو ابھی اس مجلس میں بات ہوئی کہ آئین کو ختم کرنا، اسلامی دفعات کو ختم کرنا، قادیانیوں کی پوزیشن پرانی بحال کرنا، ناموس رسالت کے حوالے سے تبدیلی لانا، آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنا، میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کی قربانیوں نے حکومت کو شکست دے دی اور وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اکابرین جمعیت علماء اسلام زندہ باد، اکابرین جمعیت علماء اسلام زندہ باد، امیر ملت اسلام اور فضل الرحمان زندہ باد۔ اور حالات سے آدمی سیکھتا ہے، بہت سی چیزیں منکشف ہوتی ہیں، یعنی آپ یقین جانیے کہ ہمیں شاید علم نہ ہوتا اور یہ چیزیں بڑے دبیز پردوں کے اندر چھپی رہتی، لیکن جب حکومت کو شکست ہو گئی اور وہ اقتدار سے نکل گئے تو پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک ایلیٹ کلاس ہے جس میں بڑے بڑے دبنگ گھرانوں کے لوگ ہیں، ریٹائرڈ قسم کے لوگ، ان سروس لوگ بھی، کہ ان کے گھروں میں کیوں ماتم بچ گیا، ان کی عورتیں کیوں بین کرنے لگ گئیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی نیٹ ورک ہے مغرب کا یا یہودیت کا یا صہیونیت کا یا قادیانیت کا، یہ ایلیٹ کلاس یہ در حقیقت اس نیٹ ورک کا حصہ تھا، ان کی ماں مری تو ان کے گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر
بڑے بااثر حیثیت میں یہ عناصر موجود ہیں تو ہم نے ان عناصر کو بھی آنے والے وقت میں شکست دینی ہے इंशाअल्लाह। اس لیے ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تحریک میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی جمعیت تحریک میں ہے، अल्हम्दुलिल्लाह। اور ابھی تو ہمارے صوبے میں انہی کی حکومت ہے، تو کم از کم ہمارے خیبر پختونخوا والے تو اسی جگہ کھڑے ہیں نا تو اس لحاظ سے جماعت جو ہے وہ بڑے پھونک پھونک کے آگے جاتی ہے، ساری صورتحال کو دیکھتی ہے، اور کبھی بھی ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ ہم کسی بہت اچھی وزارت پر خوش ہو کر اپنا موقف چھوڑ دیں گے۔ وزارتیں ہمیں بہت دیکھی ہے، ہم خود بنائی ہیں، اور لیکن جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی قربانیوں کو دیکھ کر فیصلے کریں گے، وقتی مصلحتوں کو دیکھ کر نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے ان تمام حضرات سے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جمعیت کے ہجوم کی بنیاد پر بات نہیں کریں گے، ہم روڈ کے اوپر اپنی طاقت کی بنیاد پر بات کریں گے۔ یہ سب پر ہم نے واضح کیا ہوا ہے، کیوں یہ عبوری دور ہے۔ اس عبوری دور کے لیے ہمارے کارکن کی 3.5 سال یا پونے 4 سال کی قربانیاں ہیں، ہم اس کو نظر انداز کر کے فیصلے نہیں کریں گے جی، اس کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے۔ تو اگر حکومت میں جائیں گی بھی تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جائیں گے، اگر پھر نہیں جائیں گے بھی تو انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم فیصلے کریں گے۔ تو اس پر آپ کو پوری طرح اعتماد میں رہنا چاہیے۔ یہ امریکہ کے مخالف باتیں، جب ایک ISPR کا ایک پریس کانفرنس آ گئی، اب جلسے میں اس کا نام نہیں لیتے جی، اب آپ نے دیکھا خط کا نام اب نہیں لیتے جی، تو ایمان تو اتنا سا ہے ان کا جی کہ ایک جھوٹے خط کی بات کی، اور یہ جو سفید کاغذ لہراتا ہے نا جی، یہ اس کاغذ کا رنگ ہی نہیں ہے جو سفیر بھیجا کرتا ہے اس کاغذ کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے جی، جس کو سفارتی طور پر یہاں بھیجا کرتے ہیں اور وزارت خارجہ میں آتا ہے جی، اس کے الفاظ بھی تبدیل کیا ہے انہوں نے جی، اور خام خواہ اس کو ایک ہوا بنا کر کوشش کی۔ تو پھر یہ چیزیں تو راز کی بھی ہوتی ہیں، تم نے تو حلف اٹھایا ہے کہ میں حکومتی راز باہر نہیں نکالوں گا، نکالی بھی اور جھوٹ بول کر نکالی جی۔ تو اس قسم کے بے احتیاط لوگ جو پھر نہ ریاست کے مفاد کو دیکھتے ہیں، نہ ریاست کے ضرورتوں کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح وہ تو مجھے کہا جی کہ وہ تو جلسے کر رہا ہے، تو میں نے کہا ظاہر ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر رونے دھونے والے تو آ کر جمع ہوتے جی، ماتم تو ہوتا ہے۔ پھر میں نے یہ اب کہیں پھر ایک اور انٹرویو، تم پہ ہم ناچیں گے۔ پھر یہ تو ایسا ہے جی، ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ڈھول بجا کر رقص کرتے ہیں، اور جب میت ہوتی ہے تب بھی ڈھول بجا کر رقص کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جی۔ پھر مجھ سے کسی نے کہا جی کہ یہ تو دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، میں نے کہا مردہ کے اوپر 10 کروڑ لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ العزیز ہم نے چوکس رہنا ہے، کیونکہ حکومت میں نہ بھی ہوں تب بھی عناصر تو ہیں، اور ایلیٹ کلاس کے اندر ہیں، ان کا نیٹ ورک موجود ہے۔ باہر سے کون دنیا ہے جو اس نظریے کو سپورٹ کر رہی ہے کہ میرا ملک ہوگا، میں 22 کروڑ 25 کروڑ مسلمان یہاں رہوں گا، اور میرے فیصلے جو ہیں وہ بین الاقوامی فورموں پر ہوں گے، اور اس میں بنیادی کردار یہودیت کا ہوگا، قادیانیت کا ہوگا۔ انہوں نے قادیانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی پوزیشن بحال کریں گے، اور یہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں جی، لیکن نہیں ہو سکا انشاءاللہ، ان سے نہیں ہوگا بھی انشاءاللہ۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھ کر بڑا چوکس رہنا ہے، اور اپنے آپ کو اب بھی آپ تحریک میں سمجھے، اقتدار میں نہیں۔ اقتدار اگر ہے بھی تو یہ عبوری ایک سیٹ اپ ہوگا، اور اس پہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ایک شفاف الیکشن کے حد تک پہنچیں، اور پھر نیا نظام اور قوم ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے۔ تو قوم کو سمجھانا ہے، آپ لوگوں نے پبلک میں رہنا ہے، عوام کو اپنے موقف سے ہر وقت آگاہ رکھنا ہے۔ جس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، اس کے بعد ان کی میٹھی میٹھی باتوں پر اور جذباتی باتوں پر قوم کیوں دھوکہ ہوگی؟ حضرت سنا ہے کہ ہم کی سیٹ آ گئی ہے، یہ ساتھی کہہ رہے ہیں جمعیت کو مل گئی۔ معلوم نہیں، لیکن ان کی حکومت ہے، یہ پہلے بھی ان کی تھی اور اب بھی ان کی حکومت ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک الیکشن کوئی معیار اور مدار نہیں ہوتا۔
یا انتخاب پہ نظر رکھو یا پھر تحریک پہ نظر رکھو. فی الحال تحریک پہ نظر رکھنی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز حرکت میں برکت ہے اور ہم ان برکات کو حاصل کریں گے. صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے, اسی کو راضی رکھنے کی کوشش کریں, اسی سے آئندہ کے لیے خیر کی توقعات وابستہ کریں اور اسی سے دعا گو رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور یہ جو ہم نے یہاں قرآن کریم پڑھا ہے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں, اور پھر اس کی مرضی ہے جتنا بھی حساب دے سکے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر اجر و ثواب مرتب فرمائے. جتنے بھی ساتھی آئے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور اب ہمیں کچھ ساری رات ہمارے ساتھی کچھ میٹنگ میں رہے ہیں تو وہ بھی حال احوال دینے کے لیے انتظار میں ہیں تاکہ مزید مشاورت کی جائے. تو میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. حضرت جمعیت کے ہر یونٹ میں جمعیت کی تنظیم موجود ہے اور الحمدللہ ہم جب جلسے میں آتے ہیں تو یونٹ سے لوگ نکل کر آتے ہیں اور خود بہت کراؤڈ نہیں بن جاتے اتنے بڑے بڑے. جب تک کہ ہم گراس روٹ سے لوگ وہاں نہ نکلیں تو الحمدللہ پورا نیٹ ورک موجود ہے. اور ہماری لوکل ساتھی جو ہیں ان کو 2 چیزوں کو کوشش کرنی چاہیے. پہلے یہ کہ ان کو سمجھائیں بھی, دعوت بھی دیں, اصلاح کی بھی کوشش کریں, اور اگر اصلاح کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو پھر واضح طور پر ان کے مقابلے میں مد مقابل بن کر آئیں کہ پھر ہم آپ کے نظریے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے.